الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدۃ الطحاویہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی وضاحت کرتے ہوئے کہا نقول فی توحید اللہ بتوفیق من اللہ معتقدین ان اللہ لا الہ یا ان اللہ واحد۔ اس کے بعد کہا ولا شیء مثلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی وضاحت کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ مختصر سا جملہ درج کیا اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ لفظ شیء یہ کلمہ عموم میں سے ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اعم العمومات ہے، یعنی اس سے عام کوئی دوسرا لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس چیز کی صراحت کی یا واضح کرنے کی کوشش کی کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی دوسرا نہیں ہے، تو پھر ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس مقصود یا اس مراد کو بیان کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی بحث کی، اور بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں اتفق اہل السنت والجماعہ على ان اللہ لیس کمثلہ شیء لا فی ذات ولا فی صفات ولا فی افعال۔ اجماع گویا کی نقل کر رہے ہیں ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں۔ گویا کہ ابن ابی العز الحنفی شارح الطحاویہ نے اشارہ کر دیا کہ مثلیت یا مشابہت کی جو تقسیم کی جا سکتی ہے، تین قسموں میں مثلیت یا مشابہت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد کہا وَلَكِنْ لَفْظُ التَّشْبِيهِ قَدْ صَارَ فِي كَلَامِ النَّاسِ لَفْظًا مُجْمَلًا، کہ لفظ تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، لہذا لفظ تشبیہ یا لفظ مثلیت لوگوں کے مابین مجمل ہو گیا، یعنی ایک سے زائد معنی کا استعمال ہو گیا، اور لوگوں نے لفظ مثلیت کو یا لفظ شبہ کو ایک دوسرے معنی پہ محمول کیا جو معنی شریعت تقاضا نہیں کرتی ہے۔ اہل سنت والجماعت نے اس لفظ کو لفظ مثل یا لفظ شبہ کو اسی معنی پہ محمول کیا جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے مخالفین نے اس لفظ کو ایک دوسرے معنی پہ محمول کیا اور اس کے بہت سارے اثرات مرتب کیے۔ اب ذرا اسی کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَكِنْ لَفْظُ التَّشْبِيهِ قَدْ صَارَ فِي كَلَامِ النَّاسِ لَفْظًا مُجْمَلًا يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الصَّحِيحِ، کہ گرچہ لفظ مجمل ہے، لوگوں نے دوسرے معنی پہ احتمال، دوسرے معنی پہ محمول کیا ہے، لیکن اس کا وہی معنی صحیح ہوگا جسے قرآن کریم نے بتلایا ہے، اور صحیح معنی کیا ہوگا؟ مَا نَفَاهُ الْقُرْآنُ وَدَلَّ عَلَيْهِ الْعَقْلُ، کہ جس مثلیت یا جس شباہت کی نفی قرآن نے کی ہے اور عقل نے دلالت کی ہے، وہی مثلیت اور وہی شباہت اس آیت میں مراد ہے۔
یا امام تحاوی رحمہ اللہ کے قول ولا شیء مثلہ میں مراد ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے، کس مثلیت کی، کس مشابہت کی ممانعت آئی ہے؟ کہتے ہیں من بیانیہ ان خصائص الرب تعالی لا یوصف بها شیء من المخلوقات، کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو خصائص ہیں ان خصائص سے کوئی بھی مخلوق متصف نہیں کیا جا سکتا، ولا یماثلہ شیء من المخلوقات، نہ ہی خصائص سے متصف کیا جا سکتا ہے، نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی ان خصائص کے مثل ہو سکتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان صفات کہ کوئی بھی مخلوق ہو ان صفات کے مشابہ اس کی صفات نہیں ہو سکتی۔ پھر دلیل دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں ہے، لہذا مثلیت، کون سی مثلیت یہاں پہ مراد ہے؟ وہی جس کا تذکرہ کیا کہ وہ مثلیت مراد ہے جس کی نفی قرآن نے کی ہے۔ اور کون سی مثلیت ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصائص اور اوصاف میں کوئی دوسرا شخص برابر نہیں ہو سکتا، شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا لیس کمثلہ شیء رد علی الممثل المشبہ، جب اللہ تعالیٰ نے مثلیت کی نفی کی تو یہ در حقیقت تردید ہے اس نظریے کا جو نظریہ اس پہ قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی خالق مخلوق کے مشابہ ہے یا مخلوق خالق کے مشابہ ہے۔ اس کے بعد آگے آیت میں کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، مثلیت کی پہلے نفی کی کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں ہے، پھر اس کے بعد کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، یعنی دو صفات کا اثبات کیا، دو صفت بتلایا اور پہلے مثلیت کی نفی کر دی۔ لہذا جن لوگوں نے مثلیت یا مشابہت کا دوسرا معنی مراد لیا ہے، آگے آئے گا تذکرہ کہ معتزلہ ہیں، جہم بن صفوان کے ماننے والے تابعین، وہ کہتے ہیں کہ مثلیت لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس مثلیت کو محمول کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی صفت سے متصف نہیں ہے۔ مثلیت کو ان لوگوں نے محمول کیا صفات سے کہ انکاری صفات اس سے کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ثابت کر دیں گے تو وہی صفات بندوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لہذا مشابہت آ جائے گی، مماثلت آ جائے گی، اس لیے صفات کا انکار کر دیا۔ تو کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ در حقیقت ان لوگوں کے اوپر تماچا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، مثلیت کے دوسرے احتمال، مثلیت کو اس کے دوسرے احتمال پر محمول کر کے۔ اب اس کی آگے جو کچھ ہم نے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کا کلام میں بھی پڑھا، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلام کی مزید وضاحت کیسے کی جا سکتی ہے، کیسے ہم اس کلام کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا تشبیہ یا تمثیل، مماثلت یا مشابہت کے اقسام کی طرف۔ لہذا تین صفات بتلائی، تین قسمیں بتلائی۔ سب سے پہلے کہا تشبیہ الخالق بالمخلوق، ایک خالق کو مخلوق سے مشابہ قرار دے دینا، اور دوسرے نمبر پہ تشبیہ کی اقسام میں سے تشبیہ افعال الخالق بافعال المخلوق، خالق کے افعال کو مخلوق کے افعال سے مشابہ دے دینا، اور تیسرا ہے تشبیہ صفات الخالق بالمخلوق، کہ خالق کی صفات ذاتیہ کو مخلوق کی صفات ذاتیہ سے مشابہ دے دینا، مشابہت دے دینا۔ یہ تین قسم کی تشبیہ واقع ہوتی ہے۔ تشبیہ الخالق بالمخلوق، کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دے دینا، یا یہ کہہ دینا کہ جیسے انسان ہے مجموعی طور سے ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا کسی ایک انسان کو ہی اللہ تعالیٰ کی ذات تصور کر لینا، کہہ دینا یہی انسان ہی اللہ تعالیٰ ہے، جیسے رام کو بھگوان مان لینا، وشنو کو بھگوان مان لینا،
اور نصارہ کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مان لینا یا ابن اللہ مان لینا، یہود کے یہاں عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ مان لینا، اور پھر ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کے یہاں، بریلوی مکتب فکر کے اندر اپنے پیر صاحب کو، اپنے مرشد صاحب کو الوہیت کا درجہ دے دینا۔ ابھی اس پہ ایک کہانی سناتا ہوں۔ لہذا پہلی قسم پہ آتے ہیں جن لوگوں نے خالق کی تشبیہ دی مخلوق سے، یا مخلوق کو مشابہ قرار دے دیا خالق سے۔ کسی بھی مخلوق کو جب خالق سے مشابہ قرار دیا جائے گا یا خالق کو کسی مخلوق سے مشابہ قرار دیا جائے گا تو یہ عقیدہ سراسر کفر ہے، کفر کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ کے کفر کا اعلان کیا، ان نصارہ کے کفر کا جن نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خالق کے مشابہ قرار دے دیا تھا۔ لہذا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ آیت نمبر 17 میں کہا، ان کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، قالوا، یہ مسیحی نصارہ یہ کہتے ہیں، ان اللہ هو المسیح، اللہ کون ہے؟ مسیح ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کی ذات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یا پھر کہتے ہیں المسیح ابن اللہ۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں کہتے ہیں المسیح ابن اللہ۔ تو جب بھی چاہے وہ مسیح علیہ السلام ہو، چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا کہ ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا اور کہا کہ یہی الہ ہے، یہی معبود ہے، ہمارے صوفیہ نے اور بریلوی مکتب فکر نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے درجے پر فائز کر دیا اور اس میں فخر محسوس کرتے۔ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آل بیت کی محبت میں پتہ نہیں لوگوں سے کیا کیا کرواتے ہیں اور لوگوں کو کہاں کہاں تک تھکتے۔ ایک مشہور شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس شعر کے قائل یعنی شاعر کے اس تھیوری اور اس نظریے سے کیا نصارہ کا نظریہ میچ نہیں کرتا جن کے کفر کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے؟ بالکل، بلکہ وہ اس سے اشد ہے۔ ان لوگوں نے کہا ان اللہ هو المسیح، کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح علیہ السلام کی ذات ہے، یا مسیح علیہ السلام کی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ رب جو کہ عرش پر مستوی تھا وہی رب اتر کر کے دنیا میں چلا آیا، اور کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ لہذا صوفیہ نے یا بریلوی مکتب فکر نے، قبوریوں نے، جو لوگ قبر کی پرستش کرتے، عبادت کرتے، قبروں میں جو مدفون ہیں، اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، عظام ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، گرچہ اپنے قول سے یہ ظاہر کرے یا نہ کرے، اقرار کرے یا نہ کرے، یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کا رب ہے، یہ ہمارے صرف وسطاء ہیں، صرف شفعاء ہیں، لیکن اپنے فعل سے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مخلوقات کے مشابہ۔ اب اس پہ ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں۔ کرامات اولیاء تو بہت سارے ہیں، ہے نا؟ اور اولیاء کے ایسے ایسے کرامات ہیں، کرامت کہتے ہی ہیں کہ معجزہ، یعنی جو انسان کی عقل سے دور ہو، انسان کی عقل میں جو چیز نہ ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب کرامت کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ ایک ویڈیو بھیجوں گا، دیکھ لینا۔ ہمارے ایک مدنی چینل چلانے والے بابا جانی ہیں، الیاس قادری عطاری رضائی رضوی ریائی دامت برکاتہ العالیہ، امیر اہل سنت، پاکستان کے ہیں، مدنی چینل چلاتے ہیں۔
وہ ایک پروگرام کر رہے تھے، اس نے ان لوگوں کے جو حضرت ہیں، کیا نام ہے، جن پر درود و سلام صبح صبح جس پہ پیش کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، امام احمد رضا خان بریلوی، امام احمد رضا خان بریلوی کی منقبت کے تعلق سے ان کا درس چل رہا تھا۔ انہوں نے بتلایا اپنے اس درس میں کہ احمد رضا خان صاحب، امام صاحب حافظ نہیں تھے، لیکن ایک دن محلے سے گزر رہے تھے، کچھ لڑکوں نے کہہ دیا حافظ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ امام صاحب کو تکلیف ہو گئی کہ یار میں حافظ نہیں ہوں، لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہی شروع ہونے والا تھا، اس کے دوسرے دن سے رمضان تھا۔ اب امام صاحب نے طے کر لیا کہ میں حافظ ہو جاؤں گا، چاہے جیسے مجھے قرآن حفظ کرنا ہے۔ تو دیکھتے قرآن کریم، مغرب کی نماز افطار کرتے، افطار کرنے کے بعد جاتے مغرب کی نماز پڑھنے، نماز پڑھنے کے بعد آتے تو قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھتے، پڑھتے، یاد کرتے، پھر کھانا کھا کر کے تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر عشاء کی نماز کے لیے تیاری کرتے اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ یعنی بہت ہی مختصر وقت رہا ہوگا، 10 یا 15 منٹ کا، جس میں حافظ صاحب، امام صاحب قرآن یاد کرتے تھے اور پورے رمضان میں انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ 15 منٹ میں گویا کہ ایک پارہ حفظ ہو گیا۔ ایک اسی میں رپورٹر بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیسے 15 منٹ میں ایک آدمی دیکھ کر کے قرآن نہیں پڑھ سکتا، آپ کیسے کرو 15 منٹ کے اندر قرآن پورا حفظ ہو گیا؟ کہے ہاں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا، عقل میں نہیں آ رہی ہے نا، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ ارے جو چیز عقل میں آ جائے اس کو کرامت کیوں کہیں گے؟ جو چیز عقل میں نہ آئے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ اس سے ایک بڑی چیز میں تم کو بتلاتا ہوں۔ بولا جی حضرت بتلائیے۔ کہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام سنا ہے؟ رپورٹر نے کہا ہاں سنا ہے، جانتے ہیں کہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ کہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ایک زین سے دوسرے، یعنی ایک رکاب میں اپنا پیر رکھتے تھے، بایاں پیر، پھر دایاں پیر گھما کر کے دوسرے رکاب میں جب تک رکھتے تھے تب تک پورا قرآن کریم الحمدللہ سے لے کر کے الناس تک پڑھ لیتے تھے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ کتنا سیکنڈ لگتا ہے؟ جیسے ہم لوگ بائک چلا رہے ہوں، ٹھیک ہے، گیئر لگا دیے، گیئر لگانے کے بعد گاڑی چلنے لگی، پھر پیر رکھنے میں، پینڈل پہ پیر رکھنے میں کتنا سیکنڈ لگتا ہے؟ 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ۔ 10 سیکنڈ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ سے شروع کرتے سورہ فاتحہ کے اور قل اعوذ برب الناس کے لفظ ناس تک پڑھ جاتے تھے۔ تو یہ چیز عقل میں آنے والی ہے؟ عقل میں نہیں آنے والی ہے، اسی لیے اس کو کرامت کہتے ہیں، اور تم لوگ کرامت کے منکر ہو۔ چلیے خیر، تو کرامت ایسی چیز جو عقل میں نہیں آتی، یہ بابا جانی کے قول کے مطابق، اور اس کی مثالیں میں نے دے دی۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے جنید بغدادی رحمہ اللہ کا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کیونکہ بہت بڑے پیر ہیں، اور پیر نہ کہہ کر کے ان کو الوہیت کا اگر درجہ دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ان کے الوہیت ہی پہ دلالت کرتا ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ اپنے ایک مرید کے ساتھ گزر رہے تھے، راستے میں ایک ندی پڑی، اس ندی کو کراس کر کے جانا تھا، بھری ہوئی تھی ندی۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ اپنے مرید سے کہے کہ چلو پہلے میں تیر کر کے کراس کرتا ہوں، اس کے بعد تم چلے آنا۔ تو مرید نے پوچھا آپ کو تیرنا آتا ہے، تیراکی آتی ہے؟ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے تیراکی نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ پہ مجھے بھروسہ ہے، میں پار ہو جاؤں گا۔ دریا میں کود گئے، ڈوبنے لگے تو پکارا یا اللہ المدد، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کے لیے آئیے، مدد بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور جنید بغدادی دریا کراس کر گئے۔ ان کا جو مرید تھا جب وہ دریا میں کودا، ڈوبنے لگا، ڈوبنے کے وقت دیکھا کہ ہمارے جیسے پیر صاحب، جیسے مرشد صاحب یا اللہ المدد کے نعرے بلند کر رہے تھے، میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں، یا اللہ المدد، کوئی کام نہیں آ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں آ رہی ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اس کو زور سے ڈانٹا، کہا رے بیوقوف، تم یا جنید المدد کہہ کر کے پکارو، یا جنید المدد کہو۔
یا اللہ المدد مت کو، یا جنید المدد. مرید نے یا جنید المدد کی صدا بلند کی اور جنید بغدادی رحمہ اللہ کے یہاں سے مدد آئی، وہ دریا کراس کر گیا. پہنچتے ہی وہ سوال کیا، حضرت جب آپ ڈوب رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا، جب میں ڈوب رہا تھا تو آپ نے کہا کہ مجھے پکارو، ایسا تضاد کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا بیوقوف، اسی وجہ سے تو ڈوب رہا تھا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے کیسے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم جیسے لوگوں کی مدد کے لیے نہیں آتا. تمہیں پکارنا چاہیے مجھے، جب تم مجھے پکارتے تو میں تم جیسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تم جیسے ایرو غیرو نتھو خیرو کی مدد نہیں کرتا. اب ذرا سوچئے، یہ واقعہ انہی کے حوالے سے ہے، انہی لوگوں کے حوالے سے. کیا ایسے لوگ جنید بغدادی رحمہ اللہ کو الوہیت کے مقام پر فائز نہیں کر دیے ہیں؟ ایسے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ لہذا یہ عجیب بات ہے کہ ہم کہیں لا الہ الا اللہ، ہم پڑھتے ہیں لہذا ہم مسلمان ہیں، ہم چاہے جو کریں ہم جنت میں جائیں گے، اور ایک نصرانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ چاہے جتنا اچھا کام کرے وہ جہنم میں جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. PDF